لا يزال الخير حيا لا يزال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز دوستو، آج کے اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے شوال کے 6 روزوں سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ذکر کروں گا. دیکھیے، اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرض فرمایا تھا، اور ایسا مہینہ تھا رمضان کا کہ نفل کا ثواب فرض پر، فرض کا ثواب 70 پر. ایسے نیلام کے اوقات پورے سال میں کبھی نہیں ملتے. اور روزہ ایک ایسا عبادت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. دیکھیے، ہر عمل آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں خالصتاً نیت اللہ کی رضا ہوتی. ورنہ آدمی کمرے میں ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو روزے کی وجہ سے آدمی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فرض روزے کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. ہر مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھنے کے اہتمام فرماتے تھے. ایام 20 یعنی جب چاند مکمل طور پر روشن ہو جائے، 3، 13، 14 اور 15، ان 3 دنوں میں مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے اہتمام فرماتے تھے. اسلامی تاریخ کے حساب سے 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جمعرات کے دن اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے اللہ پر. وَأَنَا أُحِبُّ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، اور میرا عمل میں سب سے پہلا عمل وہ روزے کا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی بھی اہتمام فرماتے تھے، 10 محرم اور 9 محرم، یا 10 اور 11. تو روزے کی وجہ سے آدمی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو عجم میں روزہ رکھنے کا زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن آپ اگر عرب میں جائیے تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں کثرت سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے 30 روزے یا 29 روزے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو اس کا ثواب کتنے ہیں؟ فذلک صیام الدہر، یہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال، پورا زمانہ اس نے روزے رکھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ابو عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن اور صحیح روایت۔ علماء نے پھر اس کی وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ شوال کے 6 روزوں کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون و قاعدہ یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، تو ہر روزہ کے بدلے 10 گنا ثواب، گویا رمضان میں اس نے ایک روزہ رکھ کر گویا 10 روزے رکھے، اور 30 روزے جب اس نے رکھ لیے گویا اس نے 300 روزے رکھ لیے، اور پھر شوال کے اس نے 6 روزے رکھ لیے، تو ہر روزے کا ثواب 10 گنا، تو 60 روزے اس نے یہ رکھ لیے، تو 300 اور 60، 360 روزے اس نے گویا رکھ لیے، اور سال میں بھی 360 دن ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک صیام السنہ فذلک صیام الدہر، یہ ایسا گویا اس نے پورے ایک سال روزے رکھ لیے۔ یہ تو تشریع علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب اتنا ہے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور روزے رکھنے کے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر شوال کے 6 روزے۔ اور پھر یہاں پر سمہ کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پے در پے رکھنا بھی لازمی نہیں ہے، پے در پے رکھنا بھی لازمی نہیں ہے، بس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر لیں کہ ایک ہفتہ 3 روزے رکھ لیے، دوسرے ہفتے 2 روزے رکھ لے، اور تیسرے ہفتے 1 روزہ رکھ لے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یا ایک دن آپ افطار کریں اور ایک دن آپ روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کان یفطر یوما ویصوم یوما، ایک دن افطار فرماتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن جب آپ افطار کریں گے تو خوب کھائیں گے، جسم کو طاقت ملے گی، دوسرے دن آپ روزہ رکھ لیں، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک دن آپ افطار کریں ایک دن روزہ رکھیں، تو 6 روزے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس مہینے میں رکھنا ضروری ہے، شوال کے مہینے میں، چاہے آپ پے در پے رکھیں چاہے آپ الگ الگ رکھیں، لیکن اس مہینہ میں یہ روزے رکھ کے یہ ایک سنت اور ایک مستحب عمل ہے، اس کا اتنا ثواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہے۔ اور روزے رکھنے کے ویسے بھی اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے، اتنا دور جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، تو یہ آدمی جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے دور فرماتا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب روزے کے علاوہ کسی اور عمل کا نہیں ہے جتنا ثواب روزے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر خاص کر شوال کے 6 روزوں کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور بات کو لپیٹ دیتا ہوں۔ ایک محدث ہے سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام المحدثین ہے سفیان الثوری، مکہ میں رہتے تھے۔ یہ جو سفیان الثوری رحمہ اللہ تھے، یہ بہت ہی عجیب شخصیت تھی۔ ایک امیر تھے، ہر دن وہ جوڑا ہدیہ کرتے تھے سفیان الثوری رحمہ اللہ کے لیے۔ وہ جب زیب تن فرماتے تو جو دوسرا جوڑا ہوتا تھا اسے ہدیہ فرماتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ باغوں کے درمیان ٹھیل رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے۔ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے کہ میں مکہ میں رہتا تھا، میرے ساتھ ایک نوجوان تھے، اچانک وہ نوجوان بیمار ہو گیا،
جب وہ نوجوان بیمار ہو گیا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ پہلی وصیت تو یہ کی کہ آپ خود مجھے غسل دیں، آپ خود مجھے غسل دیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جب فوت ہو جاتے ہیں تو باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ اس میت کو غسل دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ خود جو آدمی فوت ہو گیا اس کا بیٹا اس کو دے غسل، اس کا بھائی غسل دے، اس کا قریبی رشتہ دار غسل دے، بس 2-3 آدمی کافی ہے۔ 20-30 آدمی وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی شادی تو نہیں ہے، 2-3-4 آدمی ہو وہ غسل کرا سکتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، یہ بھی عجیب سوال ہے۔ آپ زندگی میں کس طرح غسل کرتے ہو؟ زندگی میں جس طرح غسل کرتے ہو تو مرنے کے بعد بھی اس طرح اس کو غسل کرواؤ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی اس کو استنجا کرواؤ ڈھیلے سے، لیکن ہلکا سا۔ اس کے بعد جو لفافہ ہے وہ ہاتھ پر باندھ دے اور اس کو معمولی سا گیلا کر کے اس کو استنجا کراؤ اور پیٹ پر ہاتھ مارو، اگر کوئی گندگی ہو تو وہ نکل جائے۔ اس کے بعد اس کو وضو کراؤ، پانی میں معمولی سا، منہ کو معمولی سے گیلا کرو اور ناک کو، اس میں بھی زیادہ مبالغہ نہ کرو، اور چہرہ اس کو دو، ہاتھ دو، پاؤں دو۔ اسی طرح پھر اس کے پورا سر دو صابن سے، پھر اس پر پانی ڈالو 2-3 مرتبہ تاکہ مکمل طور پر صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لپیٹ لو اور بائیں کروٹ پر اس کو ڈال لے، دائیں کروٹ پر پانی ڈالو، پھر دائیں کروٹ پر اس کو لٹا دے، بائیں کروٹ پر پانی ڈال لے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالے 2-3 مرتبہ، صابن کے ساتھ ذریعے سے اس کو خوب صاف کر، یہی طریقہ ہے۔ پھر اس کو کفن دے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غسل دینے کا طریقہ نہیں ہے، تو غسل بھی خود دینا چاہیے، بھائی دینا چاہیے، اسی طرح اس کا قریبی رشتہ دار دینا چاہیے، باہر سے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ تو خیر اس نے یہ وصیت کی آپ غسل بھی مجھے خود دو، اور جب مجھے آپ غسل دے میرا جنازہ بھی خود پڑھاؤ، پھر مجھے قبر میں بھی خود اتاؤ، پھر جب لوگ واپس چلے جائے تو آپ میرے قبر کے پاس ٹھہر جاؤ تاکہ مجھ سے جو سوال و جواب ہو تو اس کے جواب دینے میں آسانی ہو، مجھے انس ہو۔ بس اس نے وصیت کی، سفیانی سوری رحمہ اللہ نے اس کی وصیت پر عمل کی۔ وہ فرماتے میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، اس وقت مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اس کو دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس عمل کی وجہ سے جنت چلے گئے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا، اور مجھ سے کہا کہ آپ اب چلے جاؤ۔ تو شوال کے 6 روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ